ایک مدرسہ چلاتے ہیں بٹخیلہ میں، اور وفاق المدارس کا جو ایک ذیلی ادارہ ہے جامعہ اشرفیہ لاہور، ادھر سے فارغ التحصیل ہیں، سکہ بند عالم دین ہیں. اور ایک منفرد بات یہ ہے کہ تحریکی اور انقلابی فکر کے حوالے سے بہت کلیئر ہیں ماشاءاللہ. ان سے جس قدر بھی استفادہ کیا جائے وہ کم ہے. ان کی تحریریں جو وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہیں، مختلف جگہوں پہ شیئر بھی کرتے ہیں. آپ کی گفتگو کا عنوان ہے التزام جماعت، کہ یہ جو کام ہے اقامت دین اور دعوت دین کا، اس کے لیے جماعت کیوں ضروری ہے اور کتنی ضروری ہے. تو میں گزارش کروں گا مفتی محمد امین سواتی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور التزام جماعت کے عنوان پر ہمارے سامنے اظہار خیال فرمائیں. جناب مفتی امین سواتی صاحب. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباد الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. وقال تبارک وتعالی انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني آمركم بخمس وفي رواية الله أمرني بهن بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله او كما قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ربنا وفقنا لما تحب وترضى. آمين يا رب العالمين. رفقائے گرامی اور معزز معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. التزام جماعت کے حوالے سے میں نے مختصر بات کرنی ہے. جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، دو آیات، ایک سورہ توبہ کا ایک سورہ الحجرات کا. ان کا ترجمہ ہے اے اہل ایمان اللہ سے ڈرو اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. اب سچے کون ہیں؟ تو اگلی آیت میں یہی فرمایا اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا. وہ لوگ جن کا ایمان ہے اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اور یہ ایمان تصدیق بالقلب کی بنیاد پر ہے. اس ایمان میں ان کو کوئی شک نہیں ہے. وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، اور جہاد کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اپنے مال اور اپنی جان کے ساتھ. اولئک ھم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں. سچائی، صداقت فکری اعتبار سے بھی ضروری ہے اور عملی اعتبار سے بھی ضروری ہے. گویا کہ فکر و عمل کا یا فکر و نظر کا اور عمل کا، فکری نظریاتی سچائی اور صداقت اور اس کے ساتھ عملی صداقت، دونوں کا امتزاج ہو کسی جماعت میں، تو یہ صداقت مطلوب ہے. اور ان لوگوں کا ساتھ دینا یہ ایمان کا تقاضا ہوگا، اللہ کے دین کا تقاضا ہوگا. کونوا مع الصادقین. یہ بات ہمارے سامنے ہے کہ اسلام ایک کامل نظام حیات ہے، اور کامل نظام حیات کے حوالے سے زندگی کی تمام گوشوں اور شعبوں کے لیے اسلام کی جو ہدایات ہے، تمام گوشوں میں، گوشہائے زندگی، شعبجات حیات میں اسلام کی تعلیمات کی تابعداری کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی تعمیل کرنا عبادت ہے، اور یہی ہمارے مقصد تخلیق بھی ہے. تو گویا کہ اسلام کل ضابطہ حیات ہے، کل زندگی کے حوالے سے، اور اس تمام گوشوں میں اللہ کی بندگی عبادت ہے. اور یہ عبادت
غلبہ و اقامت دین کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اس طرح کہا گیا کہ باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو کتنا حسین فریب ہے جو کہہ رہے ہیں ہم۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک طرف آپ کی زندگی تقسیم ہے اور آپ انفرادی زندگی میں اللہ کی بندگی تو کر سکتے ہیں، اجتماعی گوشوں میں، معاشرتی زندگی میں، معاشی اور سیاسی بھی اللہ کے دین کی تعمیل نہیں کر سکتے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے دین کو قائم کیا جائے، اللہ کا دین قائم ہوئے کل نظام حیات کے اعتبار سے و حیثیت سے، اور یہ کام اجتماعیت کو اختیار کیے بغیر نہیں ہو سکتا، کسی جماعت کا التزام کیے بغیر یہ کام انفرادی طور پر نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جماعت ہو، انقلابی جماعت ہو، جس کا کام یہ ہو کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی ہو، اس کے ساتھ مل کر، اس کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کے دین کو غالب کرنے کی جدوجہد کرنا، تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے اور زندگی کی تمام گوشے اللہ کے دین کے ماتحت آ جائے، اور پھر اس میں انسان کے لیے یہ ممکن ہو کہ اللہ کی بندگی کر سکے۔ تو ظاہر بات ہے کہ التزامی جماعت کے حوالے سے اس سے زیادہ بڑی دلیل اور کیا ہوگی کہ اجتماعی مسئلہ ہے، اللہ کی دین کو قائم کرنا ہمارا فرض ہے، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت بھی ہے، یہ مقصد تشکیل امت بھی ہے، اور مقصد تشکیل امت اور مقصد بعثت نبوی دونوں ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں، وہ ہے کہ ایک ہی کام ہے، یہ نام ہے ہمارا اس حیثیت سے کہ ہم ایک امت کے حیثیت سے ہمارا فرض ہے شہادت علی الناس، اور دوسرا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ یہ آپ کو پتہ ہے، 3 مرتبہ قرآن مجید میں یہ آیت آئی ہے، 33 نمبر آیت ہے سورہ توبہ میں، 28 نمبر آیت ہے سورہ فتح میں، اور 9 نمبر آیت سورہ صف۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نے اپنے رسول کو الہدا دے کر بھیجا اور دین حق کے ساتھ، تاکہ وہ رسول اس دین کو کل نظامی زندگی پر غالب کرے۔ یہ مقصد بعثت رسول ہے، یہ مقصد تشکیل امت ہے۔ تو یہاں پہ یہ بات بھی سامنے آ جاتی ہے کہ التزام جماعت کا اطلاق کس جماعت پر ہوگا؟ وہ یہ ہے کہ یہ صداقت مثلاً یہ مسلکی جماعت ہے، مسلک کی بنیاد پر۔ ظاہر بات ہے کہ دین کی اپنی دینی حیثیت ہے، اور دینی حیثیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل زندگی سے متعلق ہو۔ تو مسلکی جماعت میں کیا ہے؟ صداقتی فکری نہیں ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی زندگی صرف عقائد، عبادات اور چند رسومات کا نام ہے، اور اس میں بھی آپ کسی باطل نظام کے اندر رہ کر بھی آپ عمل کر سکتے ہیں۔ تو فکری صداقت تو یہ ہے کہ فکری اور نظری اعتبار سے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے اگر فکری صداقت برقرار ہو تو کسی مسلکی جماعت کے التزام سے ہمارا یہ فرض ادا نہیں ہوگا۔ یعنی جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے کہ اس میں فکری صداقت ہو، اور فکری صداقت کیا ہے کہ وہ اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات سمجھتی ہو، اور اس کو قائم کرنے کے لیے قائم کی گئی جماعت ہو تو اس کا التزام۔ باقی دوسری طرف جو سیاسی جماعتیں ہیں تو اس میں ان تمام جماعتوں میں وہ عملی صداقت پر نہیں ہے، وہ منہج اس طرح نہیں ہے کہ جس منہج کو اختیار کر کے دین کو غالب کر سکے، دین قائم ہو سکے۔ یعنی آپ نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے وہ طریقہ کار غلبہ دین کا نہیں ہے۔ تو سیاسی جماعتوں میں یہ جو مذہبی سیاسی جماعتیں ہوا کرتے ہیں، یہ جو انتخابی منہج ہے، تو انتخابی جو منہج میں آپ یہ سمجھے کہ اس میں عملی صداقت نہیں ہے، اور دوسری جو تمام قسم کے مسلکی قسم کی جمعیتیں اور جماعتیں ہیں ان تمام جماعتوں میں فکری صداقت نہیں ہے، ایک دین کو محدود سمجھتے اپنی انفرادی زندگی تک، اور دوسرا کہ اگر دوسری قسم کی جماعتیں اگر اسلام کو مکمل ضابطۂ حیات بھی سمجھتی ہے تو اس کو غالب کرنے اور غلبہ کے لیے جو طریقہ کار انہوں نے اختیار کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ انتخاب گو ہے کہ وہ عملی اعتبار سے جو ہے نا وہ اپنی صداقت پر برقرار نہیں ہے۔ تو ان دونوں قسم کی جماعتوں کا التزام سے ہمارا فرض اور ہمارا جو ہے نا وہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی۔ وہ ہے کہ ایسی جماعت ہو جس کے اندر فکری صداقت بھی ہو اور عملی صداقت بھی ہو۔
آسان لفظوں میں اگر کہا جائے تو گویا کہ فکر جامع ہو اور مکمل ضابط حیات کے حوالے سے اسلام کی دینی حیثیت کے حوالے سے ان کا فکر مستحضر ہو، اور ایسی جماعت جس کا طریقہ کار منہج انقلابی نبوی سے ماخوذ ہو، وہی جماعت جس کا التزام جو ہے نا وہ ہمارے اوپر لازم ہوگا، اور اس کے ساتھ شامل ہو کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، اس کو غالب کرنے کے لیے جدوجہد کرنا ہمارے لیے ضروری ہوگا۔ دوسرے لفظوں میں اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے کہ مقصد تشکیل امت اور مقصد بعثت رسول دونوں کو اکٹھا کر کے جو ہماری ذمہ داری ہے ایک امتی کی حیثیت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقصد بعثت کے حوالے سے جو ہماری ذمہ داری ہے شہادت علی الناس کی، اقامت دین کی، تو یہ دراصل کسی بھی جماعت کو قائم کرنے کے لیے وجہ جواز ہوتی ہے۔ مثلاً آج ہم شبان المسلمین کے نام سے ایک نئی جماعت قائم کر کے کام کرنا چاہتے ہیں، آگے تحریک چلانا چاہتے ہیں، دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا چاہتے ہیں، تو شبان المسلمین کیا قائم کرنا اس وقت جو ہے نا ضروری ہے؟ ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا پہلے سے ایسی کوئی جماعت موجود ہے؟ ایسی کوئی جماعت اگر موجود ہو جو مقصد تشکیل امت اور مقصد بعثت رسول کے لیے کام کر رہی ہو، تو اس کے ہوتے ہوئے کسی اور جماعت کو قائم کرنے کے لیے جواز نہیں رہے گا۔ کوئی اور جماعت کو قائم کرنا یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آگے جو جماعتیں ہمارے جو قریب تر ہے، انہوں نے کسی میں فکری صداقت نہیں ہے تو کسی میں عملی صداقت نہیں ہے۔ ہم مجبور ہے کہ ہم ایک نئی جماعت قائم کر کے فکری اور عملی صداقت کے ساتھ میدان عمل میں اترے اور اللہ کی دین کو قائم کرنے کے لیے کام کریں۔ دیکھیں ہمارے سب سے پہلے قریبی جماعت جس سے ہم نکل کر ایک نئی جماعت کو قائم کرنے کے لیے مجبور ہوئے، اگر وہ جماعت اپنی فکری صداقت پر برقرار رہتی، جس فکر پر وہ قائم کی گئی تھی 1975 میں، تو ہمارے لیے بالکل جائز نہ ہوتا کہ ہم کوئی اور جماعت بناتے، لیکن فکری صداقت برقرار نہیں رہی، تو اس وجہ سے ہم مجبور ہوئے کہ ہم اپنی فکری صداقت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک ایسی جماعت قائم کرے جو مکمل ضابط حیات کے حوالے سے منہج انقلابی نبوی کے مطابق اسلام کو قائم کرنے کے لیے وہ جدوجہد کرے۔ اچھا، اس سے پہلے جب 1975 میں تنظیم اسلامی کے نام سے ایک انقلابی جماعت وجود میں آئی، ڈاکٹر صاحب نے قائم کی، اس وقت بھی تنظیم اسلامی کو قائم کرنے کے لیے وجہ جواز، اس سے پہلے جو جماعت تھی انقلابی جماعت، اس کا عملی انحراف تھا، وہ عملی اعتبار سے جو ہے نا وہ صداقت اس کے اندر نہیں رہی کہ ٹھیک ہے بھائی آپ اسلام کو دین سمجھتے ہیں، مکمل ضابط حیات سمجھتے ہیں، کل زندگی سے متعلق سمجھتے ہیں، اور کل زندگی کے متعلق اس پر عمل کرنا اللہ کی بندگی آپ سمجھتے ہیں، اور یہ بندگی اقامت دین کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آپ کی فکر تو بالکل ٹھیک ہے، صداقت ہے اس میں، لیکن آپ اس کو قائم کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کر رہے ہیں یہ عملی صداقت نہیں ہے۔ آپ انتخابی نہج میں جا رہے ہیں اور انتخابی منہج کو اختیار کرتے ہوئے آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو ظاہر بات ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے لیے ایک قانونی، ایک اخلاقی، ایک شرعی جواز آیا، ایک ضرورت پیش آئی کہ ڈاکٹر صاحب وہ ایک فکری صداقت اور عملی صداقت دونوں کے امتزاج کے ساتھ ایک ایسی جماعت قائم کرے کہ وہ ایک طرف تو دین کو دین سمجھتی ہو اور دوسری طرف دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے نبوی منہاج کے مطابق، انقلابی نہج کو اختیار کرتے ہوئے۔ تو ظاہر بات ہے کہ دونوں باتیں ایک دوسرے کے ساتھ لازم اور ملزوم ہیں۔ اچھا، اس سے پہلے اگر علامہ اقبال اپنی تجویز کردہ جمعیت شبان المسلمین کو قائم کرتے تو مولانا مودودی کے لیے جائز نہ ہوتا کہ وہ 1941 میں جماعت قائم کرے، لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ جماعت جو ہے عملاً جو ہے وہ وجود میں نہیں آئی، تو مولانا صاحب مجبور تھے، اس وقت وہ مجبور تھے کہ وہ جماعت اسلامی کے نام سے کوئی ایسی جماعت قائم کرے جو اسلام کو دین سمجھتی ہو اور اس کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرے۔ تو ظاہر اس سے پہلے آپ اب حزب اللہ میں جائے، حزب اللہ اگر قائم ہوتی، ظاہر بات ہے کہ مقصد تشکیل امت اور مقصد بعثت نبوی، اعلاء کلمت اللہ، حکومت الہیہ کا قیام، یہ نعرہ لے کر وہ قائم ہو گئی تھی، اگر وہ قائم رہتی اور مولانا ابوالکلام آزاد اس کو ختم نہ کرتے، گوئے کہ وہ فکری عملی صداقت برقرار رہتی، جماعت موجود ہوتی، تو
تو اس کے بعد کسی اور کو کسی اور نام سے کام کرنے کے لیے شرعاً جو ہے نا قائم کرنے کے لیے وجہ جواز نہ ہوتا، لیکن انہوں نے جماعت ہی ختم کر دی۔ بعد میں مولانا صاحب مجبور ہوئے کہ کوئی اور جماعت اسلامی کے نام سے بنائے اس کام کا، اس لیے فرض ہے، التزامی جماعت ضروری ہے، اقامت دین اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آمرکم بخمس بالجماع، جماعتی زندگی اختیار کرنا، جماعتی فرض کو جماعت اختیار کیے بغیر ادا نہیں کیا جا سکتا، تو مولانا صاحب مجبور تھی جماعت اسلامی قائم کیا۔ اس کے بعد جو ہے نا جب وہ عملی طور پر وہ صداقت پر برقرار نہ رہے تو ڈاکٹر صاحب کے لیے جو ہے نا جواز بن گیا کہ وہ تنظیم اسلامی کے نام سے وہ جماعت قائم کرے تاکہ دین کو قائم کیا جا سکے، جدوجہد کیا جا سکتے۔ اور اس کے بعد جب وہ تنظیم اسلامی اپنے فکری صداقت پر برقرار نہ رہی، بے شک وہ اپنے دعوے کے مطابق کہے کہ ہم اپنے فکری صداقت پر برقرار ہیں، اور تنظیمی اسلامی مروج مفہوم کے اعتبار سے نہ کوئی سیاسی جماعت نہ مذہبی فرقہ بلکہ وہی جماعت ہے جو ہے کہ اصولی اسلامی انقلابی ہے، وہ کہے، لیکن ہمارا اختلاف یہ ہے کہ تنظیمی اسلامی اپنے قائم کی گئی وجہ جواز پر فکری صداقت پر برقرار نہیں ہے۔ فکری انحراف کی وجہ سے ہم مجبور ہے کہ شبان المسلمین کے نام سے نئی تنظیم قائم کرے اور اس کا التزام کر کے اس کے ساتھ شامل ہو کر اس کا رفیق بن کر اس کا معاون بن کر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن اس کے لیے لگائے کپائے اور اپنا فریضہ ادا کرے۔ ظاہر بات ہے کہ یہ ہم مجبور ہو کر یہ کر رہے ہیں، اگر پہلے سے کوئی جماعت ایسی ہوتی تو ہم یہ جماعت نہ بناتے اور نہ ہمارے لیے جائز ہوتا۔ تو اس حوالے سے یہ دوسری طرف سے اگر ہم دیکھیں اس کو تو اس طرح بھی کہتے ہیں، اگر مثلا تنظیم اسلامی اپنے اصل نہج پر واپس آ جاتی ہے تو ہمیں پھر شبان المسلمین کو ختم کرنا ہوگا، اسی دن اس میں شامل ہونا ہوگا۔ اگر وہ اپنی جس بنیاد پر وہ قائم کی گئی تھی 1975 میں، مثلا تنظیم آج اسی فکری صداقت اور عملی صداقت کے اعتبار سے منہج انقلابی نبوی کے مطابق اپنے اصولی اسلامی انقلابی فکر کو لے کر وہ سارا جو جس میں غلطی آ گئی ہے، جس میں سارے انحرافات ہو گئی، سب کا اصلاح کر کے اپنے نہج پر واپس آ جاتی ہے، تو ہمارے لیے شبان المسلمین کو برقرار رکھنا، اس کے لیے وہ جواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ مثلا جب تنظیمی اسلامی قائم ہوئی اس سے پہلے مثلا جماعت اسلامی آج بھی موجود ہے، اگر وہ اپنی فکری صداقت کے ساتھ اپنے عملی صداقت کی طرف واپس آ جاتی ہے اور وہ انقلاب برپا کرنے کے لیے اس راستے کو اختیار کرتی ہے جو نبوی طریقہ ہے، منہاج نبوی سے ماخوذ ہے، منہج انقلابی نبوی سے ماخوذ ہے، تو تنظیم اسلامی کا جواز بھی ختم ہو جائے گا۔ اس لیے کہ امت تقسیم کرنے کا عمل ظاہر بات ہے کہ یہ کوئی جو ہے نا مثبت کام نہیں ہے، ہم مجبور ہیں کہ ہم نئی جماعت قائم کریں، اس لیے کہ ہمارے اوپر ایک فریضہ ہے اور فریضہ ہم جو ہے نا انفرادی طور پر ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کہا جاتا ہے نا عربی میں الفضل للمتقدمی، جو پہلے ہے اس کو فضیلت حاصل ہے، اگر آج حزب اللہ ہوتی تو اس کو فضیلت حاصل ہوتی، اس کا التزام ہمارے اوپر لازم ہوتا۔ میں اصل کہ آپ کو سمجھانا یہ چاہتا ہوں کہ التزامی جماعت ضروری ہے، اقامت دین اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، اس کے لیے جماعتی زندگی اختیار کرنا ضروری ہے۔ آج ہم شبان المسلمین بنا رہے ہیں، کیا اس علاقے میں ایسا جہاں پہ ہم شبان المسلمین قائم کر رہے ہیں، کیا اس علاقے میں کوئی اور جماعت نہیں ہے جو مقصد تشکیل امت اور مقصد بعثت نبوی کے لیے کام کر رہی ہو؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہے، لیکن کسی میں فکری صداقت نہیں ہے تو کسی میں عملی صداقت نہیں ہے، فکری صداقت نہیں ہے تو مسلکی جماعت ہے، اور عملی صداقت نہیں ہے تو کوئی انتخابی جماعت ہوگی۔ وہ جماعت جو ایک اصولی اسلامی انقلابی موقف کو لے کر غلبہ و اقامت دین کے لیے نبوی منہاج کے مطابق کام کرے، یہ جماعت موجود نہیں ہے، تو گویا کہ ہم مجبور ہے کہ ہم کوئی نئی جماعت قائم کریں اور اس کے ساتھ شامل ہو کر وہ اپنا جو ہے اجتماعی ذمہ داری وہ ادا کر سکے اور اس کے لیے کام کر سکے۔ باقی اس کے لیے دلائل بے شمار ہیں۔ دیکھیے قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب فرمایا تو جمع کا صیغہ استعمال کر کے ہمیں خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، تو ظاہر بات ہے یہ خود بخود اس بات کی دلیل ہے کہ التزامی جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہمیں جب مخاطب کیا جا رہا ہے تو ہم میں سے ہر ایک کو الگ الگ کر کے نہیں بلکہ کہتے اے اہل ایمان،
آگے آپ نماز با جماعت کی کتنی اہمیت ہے، جمعہ عیدین کی کتنی اہمیت ہے، عبادات کا جتنا بھی انتظام ہے، یہ 87 مرتبہ تقریباً قرآن مجید یا ایھا الذین آمنو، یہ جو ہم دعائیں مانگتے ہیں تو جمع کی صیغہ سے ربنا آتنا فی الدنیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ سارا جو سلسلہ ہے یہ تمام قرآنی آیات اور جمع کی صیغے دلیل ہے اس بات کی کہ ہم ایک امت ہے، امت کا حصہ ہے، ہمارے انفرادی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جماعت بن کر زندگی گزاریں۔ ید اللہ علی الجماع، اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس حوالے سے جو حدیث میں نے پڑھی تھی اس میں یہ الفاظ تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں۔ ایک روایت میں الفاظ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے، وہ کیا ہے؟ بالجماعت، جماعتی زندگی اختیار کر، جماعت میں اپنے اول الامر کی بالسمع و طاعہ، ان کے باتوں کو سننا اور اطاعت کرنا، والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، اور پھر یہ جماعت کس لیے ہوگی؟ اللہ کے دین کے لیے وہ ہجرت کرے گی، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرے گی، اور یہ جماعت جو ہے نا وہ اصل میں اقامت دین کے لیے قائم کی گئی جماعت فکری صداقت اور عملی صداقت کے ساتھ اگر موجود ہے تو مسلمانوں سے اللہ کے دین کا تقاضا ہے کہ ایسی جماعت کے ساتھ مل کر تم اپنے اجتماعی ذمہ داری کو ادا کر سکتے ہو۔ بصورت دیگر آپ کی ذمہ داری ادا نہیں ہو سکتی، اور آپ جو ہے نا یہ فریضہ آپ ادا نہیں کر سکتے جو آپ کے ذمہ ہے کہ اللہ کا دین کل نظام حیات ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے، اور آپ سے تقاضا ہے کہ آپ دین پر عمل کریں۔ جب دین قائم نہ ہو تو آپ عمل نہیں کر سکتے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ بندگی کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا ہے، تو آپ کا مقصد تخلیق جو ہے اللہ کی بندگی ہے، اور بندگی مطلوب ہے فالدین کلہ داخل فی العبادۃ، کہ دین سارے کا سارا اللہ کی بندگی میں داخل ہے۔ تو اس لیے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو دین قائم ہو اور اس دین کے تحت آپ کی زندگی گزر جائے، اور آگے جب آپ سے پوچھا جائے قبر میں ما دینوں کا تو آپ جواب دے سکے، یا بصورت دیگر آپ کسی ایسی جماعت میں ہو جس کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی، اعلاء کلمت اللہ واضح موقف کے ساتھ منہج انقلاب نبوی کے مطابق، اس کے ساتھ آپ شریک ہو، اس کا آپ رفیق ہو، اس کے ساتھ آپ معاون ہو، اور آپ اپنی اجتماعی ذمہ داری کو آپ ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، اور اس صورت میں آپ کو موت آ جاتی ہے تو آپ سے پوچھا جائے گا ما دینوں کا تو آپ جواب دے سکیں گے۔ بصورت دیگر 31ویں صورت اس میں نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ دین تو غیر اللہ کا ہے، طاغوتی نظام ہے، ابلیسی نظام ہے، اور اس طرح کا کوئی اور سلسلہ چل رہا ہے، اور اللہ کا دین جو ہے نا وہ بالکل محدود ہو کر آپ کے انفرادی زندگی تک محدود ہو گیا ہے، اور آپ اس میں مطلب بہت سارے باتوں پر آپ عمل نہیں کر سکتے، اور ایسی صورت میں پھر آپ آگے ما دینوں کا کس نظام زندگی کے تحت آپ کی زندگی گزری جب آپ ادھر آئے قبر میں، تو ظاہر بات کو جواب دینا پھر ناممکن ہو جائے گا۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم کسی ایسی جماعت، میں یہ سمجھتا ہوں کہ شبان المسلمین بالکل بروقت قائم کی گئی ہے، اور یہ ضرورت تھی، اخلاقی جواز بھی تھا، شرعی جواز بھی تھا، اس لیے کہ پہلے جو جماعت ہے وہ مقصد تشکیل امت کے حوالے سے اور اس طرح مقصد بعثت نبوی کے حوالے سے جو موجود تھی، کسی نے فکری انحراف کیا تو کسی نے عملی انحراف کیا، کسی میں فکری صداقت برقرار نہ رہی تو کسی میں عملی صداقت برقرار نہ رہی۔ ہم مجبور تھے کہ ہم شبان المسلمین کے نام سے ایک ایسی جماعت جس کا مرکزی نظم دستوری ہو لیکن طریقہ کار منہج انقلاب نبوی سے ماخوذ ہو، اور بالکل واضح موقف کے ساتھ وہ میدان صحیح اور عمل میں کود جائے اور وہ جدوجہد کرے، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائے، اور ایک منظم حزب اللہ تشکیل کر کے اللہ کے دین کو قائم کر سکے۔ یہی چند باتیں جو میں آپ کے سامنے ایک بات اور عرض کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا۔ بیعت کے حوالے سے بہت سارے ساتھی سوالات بھی کر رہے ہیں۔ بیعت اصل میں معاہدے کا نام ہے، میثاق اور وعدے کا نام ہے، باہم تعلق کا نام ہے۔ اس میں ہاتھ دیکھ کر بیعت کرنا ضروری نہیں ہے۔ عہد و پیمان تحریری بھی ہو سکتا ہے، تقریری بھی ہو سکتا ہے، دستخط کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، یہ فارم پور کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس سب پر بیعت کا اطلاق ہو جاتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں دستوری بیعت ہو، شخصی بیعت ہو، یہ سارا سلسلہ پھر آگے اس میں کافی سارے مضامین ہم نے لکھے ہیں، ساتھیوں کے مطالعے سے گزرے ہوں گے، لیکن آگے میں اقدام کے مرحلے میں جا کر پھر اگر ہم شخصی بیعت کو بھی اختیار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بیعت کی حقیقت یہ ہے کہ بیعت آپ کے فارم پور کر کے بیعت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے،
اور اس میں کوئی یہ مختلف قسم کے الفاظ ہے، بیعت کے الفاظ ہے، اس میں جو ہے نا میثاق کے الفاظ ہے، عہد کے الفاظ ہے، معاہدے کے الفاظ ہے، مختلف قسم ہے، شراء کے الفاظ بھی اس لیے آئے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس حوالے سے جو ہے نا زیادہ فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے بعض ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی تک ہم کہتے ہیں کہ شخصی بیعت یہ منسوس بھی ہے، مسنون بھی ہے اور معصور بھی، اور آج ہم کہتے ہیں کہ نہیں دستوری بیعت ہو، تو ہم کس طرح جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب کے فکر کے مطابق رہے۔ تو ظاہر بات اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ بیعت معاہدے کا نام ہے، باغم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کسی کام کو کرنے کے لیے معاہدہ کرنا۔ ہم معاہدہ یہ کرتے ہیں امیر اور مامور کی حیثیت سے، کسی سینئر جونیئر کے حوالے سے، کسی زیادہ عمر والے کم عمر، مختلف علاقے کے لوگ بحیثیت مسلمان نظریاتی وحدت کی بنیاد پر، فکری وحدت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ہم سب نے مل کر شبان المسلمین کے نام سے اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے جدوجہد کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بیعت کے کہا جا سکتا ہے، اس کو بیعت بھی کہتے ہیں، اس کو جو ہے نا آپ وعدہ بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو میثاق بھی کہتے ہیں، یہ تحریری بھی ہو سکتا ہے، تقریر بھی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بیعت کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔